चाहत तू ही फसाद हो, अरमान भी तू मेरी। کہ وہ گناہ اس کے سامنے آئے گا۔ وہ ابھی تک میری بہن بھی ایسے ہی گڑ گڑائی ہوگی نا۔ تو دشمن بھی تو۔ ہمراہی کی آئندہ قسط میں آپ دیکھیں گے کہ رانیہ اور سیحان اب امریکہ کے لیے اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں کہ ان پہ لالا کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لالا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے تو سیحان پہ شک ہے اس لیے وہ زندہ ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو امریکہ بھاگنے والا ہے تو اس کا یہ سچ اب یقین میں بدل جاتا ہے، اور کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سارے معاملے میں اب الہام کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کی موت بالکل بھی نہیں بھولی، اور وہ اس سارے معاملے کا اب تمام تر واقعے کا علم خود جا کر وہ لالا کو بتا دیتی ہے کہ کس طرح اب سیحان وہاں سے بھاگنے والا ہے اور اس نے ولید کو کس طرح مارا ہے، جس کے بعد اب لالا اپنے آدمیوں کے ساتھ تو وہاں پہ آ جاتا ہے، جس پر وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، اور اس طرح گھمسان کا رن بھی پڑتا ہے اور خوب لڑائی بھی ہوتی ہے، جس دوران ایک گولی آ کر سیحان کو بھی لگ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف یوسف غازی اب الہام کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے اور اس سے معافی تلافی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کی جان بچا لو، لیکن الہام کو تو کوئی بھی ترس نہیں آ رہا ہوتا، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اب اس کو اپنی بہن الف کی موت نہیں بھولی تھی، اور اس سارے معاملے میں وہ یہی سمجھ رہی ہے ابھی تک کہ اس کی بہن الف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سیحان ہے، لیکن سیحان تو ابھی دل ہی دل میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا اور وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب الہام اپنے بہن کی بالکل بھی نہیں بھول رہا کہ اس کی بہن الف کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، حالانکہ اس میں تو سراسر صرف یوسف غازی ہی ملوث تھا، سیحان تو اس میں ملوث ہی نہیں تھا۔ ریویو اچھے لگے تو لائک کر دیجیے۔